وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ عز و جل آج اپنا منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 3 ہے، جس کی ہیڈنگ ہے مضاف میں تانیث۔ اس کا بیان ہم پڑھیں گے نا۔ اچھا، درس کو درس کیوں کہتے ہیں، اس کی زبردست تحقیق پر ایک ویڈیو میں نے بنائی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم مضاف میں تانیث کا بیان یہاں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطلۃ الصیف طویلۃ، عطلۃ کا معنی آتا ہے چھٹی، الصیف کا معنی آتا ہے گرمی، اور طویلۃ کا معنی آتا ہے لمبی، ٹھیک ہے؟ تو اب پورا ترجمہ آپ کریں گے۔ عطلۃ الصیف مضاف ہے اور الصیف مضاف الیہ، عطلہ مضاف، الصیف مضاف الیہ، تو کیا ہوگا؟ اب عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، تو اور اردو میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے اور بعد میں مضاف کا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ گرمی کی چھٹی، طویلۃ کا معنی لمبی، ٹھیک ہے؟ گرمی کی چھٹی لمبی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر عطلہ مضاف، الصیف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مبتدا بنے گا، اور طویلۃ اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ چونکہ یہاں عطلۃ میں تارین تانیث مؤنث ہے، تو طویلۃ بھی مؤنث لے کر کے آئے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں، عطلۃ الشتاء قصیرۃ، عطلہ میں نے آپ کو بتایا، عطلہ کا معنی کیا آتا ہے؟ چھٹی۔ شتاء کا معنی آتا ہے سردی، جاڑے کا موسم ہے نا، جی ہاں، اور قصیرۃ کا معنی آتا ہے کم، ٹھیک ہے جی ہاں، چھوٹی یا کم۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے آپ کو بیان کیا، پہلے مضاف الیہ کا پھر مضاف کا۔ تو جاڑے کی چھٹی قصیرۃ چھوٹی ہے یا کم ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، قراءۃ التلمیذ جیدۃ، قراءت کا معنی کیا آتا ہے؟ پڑھنا، پڑھائی مصدر ہے۔ التلمیذ کا معنی شاگرد، اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے؟ جیدۃ عمدہ، بہترین، ٹھیک؟ چونکہ جیسا مبتدا ہوتا ہے ویسی خبر آتی ہے نا، تو مبتدا چونکہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آ رہی ہے۔ تو آپ کو یہ کلین نظر آ رہا ہوگا نا؟ دیکھیے، اگر میں اس کو کم کروں گا نا تو پھر آپ کو بہت کم نظر آئے گا، چھوٹا کر دوں گا تو یہ دیکھیے گا، ہے نا؟ یہ دونوں پیج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے اس کو زوم کیا ہوا ہے، تاکہ آپ کو جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کلین نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو زوم کر لیتا ہوں، اور تاکہ آپ کو کلین نظر آئے، یہ دیکھیے گا، ٹھیک جی۔ تو قراءۃ التلمیذی، تو شاگرد کی پڑھائی، طالب علم کی پڑھائی، جیدۃ عمدہ ہے، بہترین ہے، اچھی ہے، ٹھیک جی۔ جیدۃ کا معنی کیا آتا ہے؟ عمدہ، بہترین، اچھی۔ آگے، کتابۃ التلمیذ ردیئۃ، کتابت کا معنی آتا ہے لکھنا، لکھائی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تلمیذ کا معنی آپ کو بتایا، شاگرد، طالب علم، اسٹوڈنٹ۔ ردیئۃ کا معنی آتا ہے بیکار، خراب، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوگا؟ یہ طالب علم کی لکھائی ردیئۃ خراب ہے، ٹھیک جی۔ چونکہ جب لکھیں گے نہیں تو خراب تو ہوگی نا، جب آپ پریکٹس کریں گے، لکھیں گے تو اچھی ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، دروس الکتاب مفیدۃ، دروس یہ درس کی جمع ہے، سبق، ٹھیک ہے؟ الکتاب یہ واحد کتاب، دروس الکتاب کتاب کے سبق، مفیدۃ مفید ہیں، فائدہ مند ہیں۔ چونکہ یہاں پر دروس جمع ہے نا، تو ہم بولیں گے ہیں، فائدہ مند ہیں، ہے نہیں، کیونکہ ہے بولیں گے تو ایک ہوگا، ہیں بہت سارے۔ تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر دروس کیا ہے جی؟ یہ جمع ہے، درس کی دروس جمع مکسر ہے، تو یہ جمع ہے، اور خبر کیا آ رہی ہے یہاں پر؟ مفیدۃ واحد آ رہی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کل کے سبق میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں پر بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، شاید آپ نے اس کو غور سے سنا اور آپ دیکھ کر کے تشریف لائے ہوں کہ آخرکار یہاں یہ دروس جمع ہے مبتدا، اور مفیدۃ جو خبر ہے وہ واحد ہے، حالانکہ جیسا مبتدا ہوتا ویسی خبر آنی چاہیے، تو ایسا کیوں ہے نا؟ تو دیکھیے گا یہاں پر آپ کو میں ادھر لے کر چلتا ہوں، خلاصۃ النحو میں آپ کو قاعدہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے گا قاعدہ نمبر 9، میں اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آ جائے، ہے نا؟ تو آپ کو دیکھیے پیچھے کا سب مطالعہ کرنا ہوگا، تبھی ماشاءاللہ یہ تمام باتوں میں سننے میں اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے نا، مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے یا جمع مؤنث بھی آ جاتی ہے،
ٹھیک ہے. تو جیسے الجبالو شامی خاتون بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یہ شامی خاتون بھی آپ بول سکتے ہیں. تو غیر عاقل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر عقل نہیں ہوتی. تو یہ کہ یہاں دروس جمع مکسر ہے, غیر عاقل کی ہے کہ نہیں ہے؟ غیر عاقل کی بھی ہے. چونکہ بتائیے پتھر کے اندر کوئی عقل ہوتی ہے, درخت کے اندر عقل ہوتی ہے, درس اس کے اندر کوئی عقل تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ سب غیر عاقل میں آتے ہیں. اب جو غیر عاقل میں آئیں گے ان کی جمع مکسر ہے تو خبر واحد مؤنث بھی آ جاتی ہے. تو مفیدتن یہاں پر اس لیے ہم واحد مؤنث لے کر کے آئے ہیں, ہے نا. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ عربک گرامر جو ہے نا, نحو اور صرف, اس کو آپ مضبوط کریں. تو پچھلے جو آپ نے کتابیں پڑھ لی ہیں نحو اور صرف کے تعلق سے, آپ ان کی دہرائی کریں, ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیے گا آپ, رسوم الکتابی جمیلتن, رسوم رسم کی جمع ہے. رسم کا معنی آتا ہے تصویر, اور رسوم بہت ساری تصویریں. کتاب کتاب کی تصویر. جمیلتن خوبصورت ہے, خوبصورت ہیں. چونکہ رسوم جمع ہے نا, تو کتاب کی تصویریں کیا ہیں؟ خوبصورت ہیں. ٹھیک, یہاں پر بھی دیکھیں وہی قاعدہ. آگے اسمار الحدیقتی کثیرتن, اسمار ثمر کی جمع ہے. ثمر کا معنی آتا ہے پھل, اسمار بہت سارے پھل, ہے نا. حدیقہ باغ, تو باغ کے پھل. کثیرتن کا معنی آتا ہے زیادہ, تو باغ کے پھل زیادہ ہیں. اب تو ماشاءاللہ آپ بھی ترجمہ لگانا سیکھ گئے ہوں گے, چونکہ آپ نے منہاج العربیہ اول پڑھا ہے. اس سے پہلے آپ دیگر سینٹینس عربی کی دیگر کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں, تو اب آپ کو پتہ چل گیا نا دھیرے دھیرے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں, میرے ترجمہ کرنے سے پہلے آپ ترجمہ کر دیا کریں, ٹھیک ہے. دیکھیے ازہار الحدیقتی قلیلتن, تو آپ غور کریں, ازہار کس کی جمع ہے؟ زہرن کی. زہرن کا معنی کیا آتا ہے؟ پھول. ازہار بہت سارے پھول, حدیقہ باغ, باغ کے پھول. قلیلتن کم ہے, ٹھیک, قلیلتن کا معنی کم. آگے دیکھیں یہاں سے حدیقۃ المدینتی جمیلتن. حدیقہ کا معنی میں نے آپ کو کیا عرض کیا؟ باغ, مدینہ شہر, جمیلتن خوبصورت. تو کیا ہوگا؟ شہر کا باغ خوبصورت ہے. ٹھیک جی. لیکن میں جلدی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کم وقت میں آپ زیادہ سیکھ سکیں. تو اگر ایسا ہو سمجھ میں نہیں آئے نا, تو دوبارہ سے آپ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ جائیں, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک اپنے پاس میں ایک کاپی قلم ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو جو نیو ورڈس آتے ہیں نا تو ان کے معنی لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں آپ ان کو یاد کر سکیں. آگے چلتے ہیں. نزہۃ الصباحی مفیدتن. نزہہ, نزہہ کا معنی کیا آتا ہے؟ تفریح, سیر و تفریح کرتے ہیں نا, گھومتے ہیں, کیا کر رہے ہیں جی؟ تفریح کر رہے ہیں. ہاں, صباح صبح صبح, مفیدتن فائدہ مند ہے. تو صبح کی تفریح, جو صبح ٹہلتے ہیں, چونکہ صبح کا موسم ماشاءاللہ مدینہ ہوتا ہے, تو نزہۃ الصباحی صبح کا موسم مفیدتن فائدہ مند ہے. ٹھیک جی. آگے مدینتو لندنا کبیرتن. دیکھیے سب میں ہم پڑھ لے تھے مضاف, اس کے بعد مضاف الیہ جو ہے نا کیا آ رہا تھا؟ اس پر کسرہ آ رہا تھا. نزہۃ الصباحی, حدیقۃ المدینتی, ازہار الحدیقتی. لیکن یہاں پر کیا ہے جی؟ مدینۃ لندنی نہیں آ رہا, لندنا آ رہا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے. اب غیر منصرف کیا؟ تو اس کی پوری ایک بحث ہے, پورا ایک سبق ہے. آپ نے ماشاءاللہ پڑھا بھی ہوگا اور آئندہ اگلی کتاب میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے. تو جی ہاں, یہ غیر منصرف ہے, اس وجہ سے اس پر کیا ہے, یہاں لندنی نہیں پڑھ رہے, اس پہ لندنا فتحہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. لندن شہر, تو مدینۃ لندنا کبیرتن. تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو لندن کا شہر, تو اب اس کو ہم یوں ہی بول رہے ہیں لندن شہر, کبیرتن بڑا ہے. آگے مدینۃ حیدر آباد صغیرتن. دیکھیں یہاں بھی حیدر آبادہ, تو دال پر یہاں پر بھی کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ فتحہ پڑھ رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو حیدر آباد شہر صغیرتن چھوٹا ہے. ٹھیک. اب ہم اگلے پیج پر دیکھیے گا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ 2 پیج ہیں اپنے. تو اب ہم اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. یہ والا پیج اپنا مکمل ہو گیا یہاں تک, ٹھیک ہے. اب یہ اس کا دوسرا پیج ادھر ہے, یہ 12-13. تو اب اس میں یہاں تک سبق ہوگا, پھر یہ اسئلہ سوالات ہیں عربی میں, اور پھر ہم نیچے اردو کی ہمیں عربی بنانی ہے, ٹھیک ہے. تو آئیے گا اب ادھر ہم چلتے ہیں دوسرے پیج کی طرف. یہ دیکھیے گا, زوم کر دیتا ہوں میں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے. اچھا, بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا آپ کو, جو میں بتا رہا ہوں ترجمہ آسان کر کے بتا رہا ہوں. امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا جی. دیکھیے گا یہاں سے اکلو بنتن تلمیذتن. آ یمزی استفہام ہے, آ اس کا معنی ہوتا ہے کیا. کلو کا معنی آتا ہر, ہے نا جی ہاں. یہ چھوٹے سا کل, اس کا معنی آتا کل بولیں گے تو وہ ہو جاتا ہے تو کھا, اور بڑے کاف سے قل
کیا ہوگا اس کا؟ آپ فرما دیجئے. تو وہ قالا یقولو فرمانا کہنا، اکلا یاکلو کھانا، یا کلو اسم ہے نا ہر. تو کچھ بول دیتے نا دعا کرتے نا تو کچھ بولتے ہیں قل مسلمین والمسلمات، یعنی قل بڑے قاف سے بول دیتے ہیں، حالانکہ بڑے قاف سے تو آتا ہے کہ آپ فرما دیجئے، تو وہاں پر وہ نہیں، وہاں تک کل یعنی ہر، تو یہاں یہی والا کلو ہوتا ہے نا. جی ہاں، تو یہ کلو بنتن، کلو کا معنی کیا؟ ہر، اور بنتن لڑکی، تلمیذتن وہی طالب علم یعنی متعلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ہم پورا ترجمہ کریں گے. اکلو بنتن، کیا ہر لڑکی، تلمیذتن شاگردہ ہے، طالب علم ہے، متعلمہ ہے؟ تو اب یہاں جواب دیجیے لا، نہیں. کلو بنتن لیست بتلمیذتن، نہیں ہر لڑکی لیست بتلمیذتن، لیسا کا معنی نہیں، تو چونکہ تا رہی ہے اس میں مؤنث کی وجہ سے، تو ہر لڑکی متعلمہ نہیں ہے، سیکھنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. اب دیکھیے آپ بھی عربی بولیں گے نا، اسی طریقے سے آپ بھی بولنا سیکھیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے، آپ کو سوال کرنا ہے تو آپ بھی اسی پیٹرن پر سوال کر سکتے ہیں. احاذی دروس مفیدتن، آمانی کہ میں نے آپ کو کیا بتایا، کیا حاضی یہ دروس سبق، درس کی جمع دروس، کیا یہ سبق مفیدتن فائدہ مند ہے، کیا یہ سبق فائدہ مند ہے؟ نعم، جی ہاں، حاضی دروس مفیدتن، جی ہاں یہ سبق فائدہ مند ہیں. چلیے آگے. اتل کا دروس صعبتن، آمنی کیا تل کا معنی وہ، دروس سبق، صعبتن مشکل ہے، کیا وہ سبق مشکل ہے؟ لا نہیں. تلک دروس لیست بصعبتن، وہ سبق مشکل نہیں ہے. چلیے ماشاءاللہ اپنا یہ سبق مکمل ہوا. اب اسی سبق سے ریلیٹڈ جو سوال ہے عربی میں ہے نا، جی ہاں، اور عربی میں ہی اس کا آپ کو جواب دینا ہے. پہلے آپ کو کاپی پر ایک سائیڈ میں یہ سوالات اتار لینے اور اس کے آگے ان کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں. ٹھیک، اور اگر آپ کو چیک کرانا ہے تو پھر ہمیں سینڈ کر دیں گے، ہم چیک بھی کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیے گا یہاں سے کچھ میں آپ کو حل کر کے بتا دیتا ہوں، باقی آپ حل کریں گے. تو جیسے یہاں پر ہے امدینۃ لندن صغیرۃ، تو آ کا معنی کیا بتایا میں نے آپ کو، کیا مدینہ شہر، اور لندن ایک شہر ہے نا. اب یہاں پر صغیرہ تو کیا لندن شہر صغیرۃ چھوٹا ہے؟ یہ سوال ہوا کہ لندن شہر چھوٹا ہے، تو آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ جیسے آپ نے اوپر پڑھا تھا نا، دیکھیے تو اسی پیٹرن پہ آپ کو جواب دینا اوپر. ٹھیک ہے جی. جیسے یہاں پر لا منع کر دیجئے، لا نہیں، اب منع کر دیا، اب آپ نے یہاں آگے لگا دیجئے لا نہیں. اب مدینۃ لندنا کبیرۃ، پہلے آپ منع کر دیں لا نہیں، لا کا معنی نہیں، پھر آپ آگے اس کا جواب دے دیں کہ مدینۃ لندنا کبیرۃ، لندن شہر بڑا ہے. ٹھیک ہے، ایسے آگے دیکھیں امدینۃ حیدر آباد کبیرۃ، کیا حیدر آباد شہر بڑا ہے؟ تو اس کا بھی آپ جواب دے دیں لا نہیں، مدینۃ حیدر آباد صغیرۃ، حیدر آباد شہر چھوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. بس اسی سوال سے جواب بن جائے گا، تھوڑی سی چینجنگ آپ کو تو کرنی ہوگی نا. اب یہاں سے دیکھیں عطلۃ الشتاء طویلۃ، کیا جاڑے کی چھٹی طویلۃ لمبی ہے؟ تو آپ اس کو نعم یعنی ہاں بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں جاڑے کی چھٹی لمبی ہے، اور منع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کہنا ہاں تو پھر کیا بولیں گے؟ نعم، بس نعم کہہ کے بس یہی رکھ دینا، عطلۃ الشتاء طویلۃ، ہاں جاڑے کی چھٹی لمبی ہے، بس شروع میں نام لگا دینا ہے. اور اگر آپ کو منع کرنا ہے تو پھر آپ کہیں گے لا نہیں، عطلۃ الشتاء قصیرۃ، کم ہے، چھوٹی ہے، کم ہے نا، تو آپ کم یہ بول دیں گے. آگے عطلۃ الصیف قصیرۃ، کیا گرمی کی چھٹی کم ہے؟ اگر آپ کو کہنا ہاں تو بس نعم لگانا شروع میں، یہاں نعم لکھ دیں گے ہٹا کے، نعم عطلۃ الصیف قصیرۃ، ہاں گرمی کی چھٹی چھوٹی ہے، کم ہے. اور منع کرنا ہے تو پھر وہی کرنا آپ کو لا نہیں، عطلۃ الصیف طویلۃ، گرمی کی چھٹی لمبی ہے. کتنا آسان ہے نا. جی ہاں آگے دیکھیں یہاں سے انزہۃ الصباح مفیدۃ، کیا صبح کی تفریح فائدہ مند ہے؟ اگر واقعی ہے تو آپ کہہ دیجیے ہاں، تو بس نام لگانا آپ کو، نعم نزہۃ الصباح مفیدۃ، آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے، پورا سینٹنس یہی، بس شروع میں یا تو لا یا نا، نعم لا یا نعم، اور آخر میں اگر ہو سکتا ہے تو چینجنگ ہوگی.
ورنہ یس میں جواب دینا آپ کو تو بس نعم لگانا، نعم نزہۃ الصباحی مفیدۃ، ٹھیک ہے. اکل بنتن صغیرۃ، کیا ہر لڑکی چھوٹی ہے؟ تو بتائیے ہر لڑکی چھوٹی ہوتی ہے کیا؟ بڑی بھی ہوتی ہیں. تو آپ یہ منع کر دیجئے، لا نہیں، کل بنتن ہر لڑکی، لیست بصغیرۃ ہر لڑکی چھوٹی نہیں ہوتی. دیکھیں آپ نے اوپر پڑھا تھا نا، یہ لیست بصعبۃ یہاں پر پڑھا، لیست بتلمیذۃ، ایسی لیست بصغیرۃ. چلیے ماشاء اللہ. تو دیکھیے میں نے یہاں پر آپ کو 1 2 3 4 5 6 میں نے حل کرا دیے، 1 2 3 4. ماشاء اللہ آسان ہے یہ بھی. یہ آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ تو آپ بھی حل کریں گے نا. نہیں ہو حل تو پھر بتائیں گے، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے نا، اور پیچھے سے آپ نے تمام اسباق کو اچھے سے سمجھ رکھا ہو تو پھر حل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دیکھیے گا، اسی سبق کی یہ اردو ہے، اس کی ہمیں عربی بنانی ہے. یہ لکھا ہوا یہاں پر ترجمہ کرو، ٹھیک ہے، عربی میں. تو اسی سے تو آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو ماشاءاللہ آپ کو عربی بولنے کی مہارت بھی ہوگی، اور آپ کو دیگر اردو کے عربی بنانا بھی آپ کو آ جائے گا، ہے نا جی، ترجمہ کرنا آپ کو آئے گا. تو یہ جتنا زیادہ آپ اس میں پریکٹس کریں گے، بار بار زبان سے بولے بھی لکھیں بھی، اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک. چلیے ماشاءاللہ. یہاں پر دیکھیں قرآن کے سبق مفید ہیں، پہلا سینٹینس ہے. تو سب کی ماشاءاللہ عربی آپ کو معلوم ہے. قرآن کی قرآنی آتی ہے، سبق کی سبق یا درس لے لیں، جمع ہے تو دروس لے لیجئے، اور مفید کی مفیدی ہے. سب کی آسان ہے نا. تو قرآن کے سبق، تو یہ مضاف مضاف لے، چونکہ اردو میں مضاف لے پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف لے بعد میں آتا ہے. تو اس کو آپ الٹا کر دیں، سبق کی ادھر رکھ دیں، قرآن ادھر کر دیں. تو کیا آئے گا جی؟ دروس القرآنی. کیا آئے گا؟ دروس القرآنی. اور دروس کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، تو اس کی خبر واحد مؤنث آپ لا سکتے ہیں، تو مفیدتن آپ بول سکتے ہیں. دروس القرآنی مفیدتن. قرآن کے سبق مفید ہیں، فائدہ مند ہیں. ماشاءاللہ آسان ہے نا. مشق کے جملے سہل ہیں. تو دیکھیں یہ مضاف لے سب ہے نا. مشق کے جملے، تو مشق کی آتی ہے تمرین. تمرین کا معنی مشق آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مشق مضاف لے اور جملے مضاف ہے. تو اردو میں مضاف لے پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، اور عربی میں مضاف پہلے آئے گا مضاف لے بعد میں. تو اس کا الٹا آپ کو کرنا ہے. تو جملوں کی پہلے لانی ہے اور یہ مشق کی بعد میں. تو جملے چونکہ جمع ہے نا، تو کیا آئے گی؟ جمل آئے گی. ٹھیک ہے. تو جمل التمرینی، تمرین کے جملے، مشق کے جملے، اور آسان ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی آپ واحد مؤنث خبر لے آئیں تو سہلتن مؤنث سہلتن آئے گا. ٹھیک ہے. جمل تمرینی سہلتن، مشق کے جملے آسان سہل ہیں. سہل مطلب آسان. لڑکی کی میز نہیں ہے. کس کی؟ لڑکی کی میز. تو لڑکی کی کیا آتی ہے؟ بنت. اور میز کی کیا آتی ہے؟ طابلتن. ٹھیک ہے. نئی کی جدید. تو اب یہاں پر طابلہ کو پہلے لائیے اور لڑکی کو ادھر کیجیے، چونکہ مضاف عربی میں پہلے آئے گا. وہی قاعدہ آپ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے جی ہاں. تو کیا آئے گا؟ طابلۃ البنتی، لڑکی کی میز جدیدتن نہیں ہے. سمجھ گئے نا. آگے ربر کی قیمت کم ہے. ربر کی میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ نے پڑھا تھا شروع میں، ہے نا. محایۃ معنی کیا آتا ہے؟ ربر. قیمت، تو قیمت کی آتی ہے جی ثمن، اور کم ہے قلیل. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ ملا لیں. ربر کی قیمت مضاف لے، تو ثمن المحایتی، ربر کی قیمت. ٹھیک ہے. کم ہے قلیل، چونکہ ثمن یہاں پر مذکر تو آپ قلیل یہاں پر بولیں گے. ٹھیک ہے جی ہاں. چلیے ماشاءاللہ آگے. یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے. قلم تراش کی میں نے آپ کو بتائی تھی، مبرات المانے کیا آتا ہے؟ قلم تراش. یہ قلم تراش، یہاں پر یہ اس میں اشارہ آ گیا نا، تو اس لڑکے کا ہے. تو اب کیا آئے گا؟ ہاذہ المبرات، یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے. تو اب اس یا اس بولیں گے اس لڑکے کا ہے تو ہاذا لگا دیجئے، لہذا الولدی. اور بولیں گے اس تو لذالک الولدی. ٹھیک ہے جی ہاں. اگر آپ اس کو اس پڑھیں گے تو لہذا، اور اس پڑھیں گے تو لذالک. تو کیا آئے گا جی؟ یہ قلم تراش ہاذہ المبرات، یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے، تو لحاظ الولدی، اس لڑکے کا ہے. اس لڑکے کے لیے مطلب اس لڑکے کا ہے. چلیے ماشاءاللہ آگے. باغ کے درخت بڑے ہیں. باغ کی عربی کیا آتی ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا حدیق، ہے نا جی ہاں. اور جی درخت کی شجر. بڑے ہیں، بڑے کی کبیر. ٹھیک ہے. تو اب اس کو ملائیے. شجر کی جمع کیا آئے گی؟ اشجار.
ٹھیک ہے. اور باقی حدیقہ تو اشجار الحدیقتی باغ کے درخت بڑے ہیں، کبیرتن بڑے ہیں، سیب کے درخت زیادہ نہیں ہیں. تو سیب کی آپ نے پیچھے پڑھا تھا، سیب کی کیا آتی ہے؟ تفاح، تفاح مانے سیب، درخت تو جمع آئے گی اشجار، زیادہ کثیر نہیں ہے تو لیست آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اشجار التفاحی سیب کے درخت زیادہ نہیں ہے تو لیست بکثیرتن زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. موز کی پھنی سرخ ہے، موز یعنی کیلے پھنی وہی جو لٹکی رہتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا. تو پھنی کا کیا آتا ہے؟ قنون، اور موز کی موزی آئے گی، اور سرخ ہے احمر من سرخ، تو قنو الموزی احمرو، موز کی پھنی سرخ ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے یہاں پر یہ میں نے آپ کو یہاں تک حل کر دی ہے سرخ تک. اب یہ 2 لائن 3 لائن آپ حل فرما لیں گے. ماشاءاللہ آسان ہے، تھوڑے آپ کوشش کریں گے، حالانکہ میں سب بتا دوں آپ کو، لیکن پھر آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ آپ بنانا سیکھ رہے کہ نہیں سیکھ رہے. تو یہاں تک میں نے بتا دیا ہے. اب یہ 2 لائن اگر آپ بنا لیتے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور آپ اچھے سے ماشاءاللہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش فرمائیں گے، اور جو پیچھے کی جو ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، اور ثواب کی نیت سے جو آپ کے ملنے والے دوست ہیں اور آپ کے جو بھی جانکاری میں ماشاءاللہ جو بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اپنی کتابیں، تو ابھی جنہوں نے شروع نہیں کیا ہے تو وہ ان کو پہلے اعدادیہ والی ویڈیوز آپ ان کو بتائیے، اعدادیہ کی ویڈیوز شیئر کیجئے، پھر اولیٰ کی شیئر کریں، پھر ثانیہ کی شیئر کریں. اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا پھر آئے گا ثالثہ، رابعہ، خامسہ. تو اس طریقے سے آپ ان کو شیئر کرتے جائیں گے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسروں کو فائدہ ہو. تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے نا. ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے. تو اچھی اچھی نیتیں رکھنے کے بعد میں آپ یہ ویڈیوز دیگر اسلامی بھائیوں کے پاس، اسلامی بہنوں کے پاس آپ شیئر کر دیں، تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے نا. ہاں، اس میں دیکھیں اعدادیہ کی، اولیٰ اور ثانیہ کی ابھی ہے، ابھی ایسی ماشاءاللہ آتی رہیں گی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز اس پر بنائی ہوئی ہیں. درس کو درس کیوں کہتے ہیں، سبق کو سبق کیوں کہتے ہیں، علم صرف کا تعارف ہے نا، لفظ محمد کی تحقیق، بسم اللہ کی ترکیب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ترکیب، اور بھی جو ویڈیوز ایسی رہتی ہیں الگ الگ سے، وہ بھی آپ دیکھ کر کے ویڈیو پہلے اس میں جائیے گا لسٹ میں، اس میں سے نکال کر کے آپ شیئر کریں ثواب کی نیت سے. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.